الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 103 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یاد ہوگا کہ یہود کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ دلائل سے شکست نہیں دے سکے تو بجائے اس کے کہ اپنی کتاب کی طرف رجوع کرتے اور حق کو جاننے کی صحیح کرتے، وہ اپنے عاملوں کے پاس گئے، اور ان کے ہاں چونکہ سحر و ساحری کا ہمیشہ سے بہت غلغلہ رہا ہے، پھر بعض ایسے علوم بھی ان کے ہاں تھے جو ایک زمانے میں جب وہ بابل میں اسیری کے دور سے گزر رہے تھے تو ان پر اتارے گئے تھے، ان لوگوں کی طرف بھی انہوں نے رجوع کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا مقابلہ اس ذریعے سے کر سکیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اس طرح کی چیزوں کی طرف رجوع کیا تو اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کتنی حقیر چیزوں کو خرید رہے ہیں۔ یہ بیان فرمانے کے بعد اب یہ کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ اگر یہ اس کے بجائے ایمان اور تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی اختیار کرتے، انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، یعنی جن حقائق کو وہ ماننے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں ان پر غور کر کے آدمی انہیں قبول کرے اور اپنی زندگی ضبط نفس کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تقوی کچھ نہیں، یہ وہی چیز ہے جس کو ہم ضبط نفس سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی آدمی حدود کا پابند ہو کر رہے، اپنے آپ کو بکٹوٹ نہیں چھوڑ دے، بلکہ یہ سمجھ کر دنیا میں زندگی بسر کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، میرے اندر اس نے شر کے داعیات بھی رکھے ہیں، میرے اندر اس نے خیر کے داعیات بھی رکھے ہیں، اور مجھے اس دنیا میں شیطان کا مقابلہ کر کے خیر کے داعیات کو نشو و نما دینی ہے اور اپنے آپ کو ایسا پاکیزہ بنا کر رکھنا ہے کہ میں اللہ کی جنت میں آباد ہونے کا مستحق بن سکوں۔ تو فرمایا کہ اگر یہود اس کے بجائے ایمان اور تقوی کا طریقہ اختیار کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یعنی اگر بجائے اس کے کہ وہ دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر اس طرح ان عاملوں کے ذریعے سے پیغمبر کی دعوت کو شکست دینے کی تدبیریں کرنے کے بجائے بالکل صحیح اور راستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور یہ جاننے کی صحیح کرتے کہ یہ پیغمبر کن چیزوں کو منوا رہے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ کن چیزوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو خود ان کی اپنی کتابیں اس کی تصدیق کرتیں، ان کے اپنے اہل علم اس کی تصدیق کرتے، ان کا ضمیر اس بات کی تصدیق کرتا کہ یہ پیغمبر تو انہیں ایسی باتوں کی دعوت دے رہے ہیں کہ کوئی معقول آدمی کسی حال میں ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش یہ سمجھتے، یعنی بہت حسرت کے اسلوب میں بات ختم کی ہے کہ یہ صلہ جو انہوں نے دنیا میں پانے کی کوشش کی ہے، جب قیامت میں ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا حقیر تھا، کیا چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی اور کیا چیز تھی جس کو انہوں نے چھوڑ دیا، کیا چیز ہے کہ جس کے پیچھے انہوں نے اپنی جان ہلکان کی، اور کیا چیز تھی کہ جو انہیں اگر یہ اس کو پانے کی کوشش کرتے تو وہاں ملتی جہاں ہر چیز ابدی ہے، اور جب مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر آنکھوں کی کوئی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے گویا خاتمہ کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کی کتاب کے ماننے والے تھے، یہ اس کے دین کے علمبردار تھے، یہ اس کے نبیوں کی تعلیمات سے واقف تھے، ان کو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے لیے تو ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ کیا تھا؟ ایمان اور تقوی کا راستہ، یعنی صحیح بات کو ماننا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور جو صحیح رویہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو پھر ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑتے، نہ اس طرح کے اعتراضات کرتے، نہ اس طرح مین میخ نکالتے،
نہ اس طرح کی منہ شگافیاں کرتے اور نہ اس ذلت اور پستی میں اترتے کہ ایک طرف اللہ کا پیغمبر کھڑا ہے، وہ اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اور یہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے عاملوں کے پاس جا رہے ہیں کہ کوئی تعویذ، کوئی گنڈا ایسا مل جائے جس کے ذریعے سے اس پیغمبر کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اس کی دعوت کی زد سے خود کو بچایا جا سکے۔ اس سے زیادہ پستی کی اور دنایت کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو بیان کرنے کے بعد آخر میں بڑی حسرت کے ساتھ یہ تبصرہ فرمایا کہ لو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ جانتے۔ اس کے بعد اب پھر ایک اور چیز کو لیا ہے۔ ان لوگوں کے ہاں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو زک پہنچانے کے لیے اس طرح کے کارنامے انجام دیے گئے کہ یہ عاملوں کے پاس گئے، یہ تعویذ گنڈے کرنے والوں کے پاس گئے، یہ اپنے ہاں کے بعد ایسے علوم کے ماہرین کے پاس گئے کہ جن کے ذریعے سے یہ اس پیغمبر کا مقابلہ کر سکیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی انہوں نے ناشائستہ حرکتیں کی۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے، ان کے فتنے اب کئی پہلوؤں سے نمودار ہو رہے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ایمان والو تم بارگاہ رسالت میں بیٹھو تو رائنا نہ کہو کرو، انظرنا کہا کرو۔ عربی میں جب کبھی کوئی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی بزرگ، کوئی غیر معمولی ہستی مصروف گفتگو ہو، تو اس موقع کے اوپر بعض اوقات آدمی بات سن نہیں پاتا یا سمجھ نہیں پاتا یا اس تک بات پوری نہیں پہنچتی، تو وہ ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہے کہ ذرا ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمائیے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے عربی زبان کے مجلسی آداب میں بھی اس طرح کے بعض الفاظ رائج تھے، تو اس میں ایک لفظ رائنا بھی تھا، یعنی ایسے موقعوں پر جب کہ کوئی صاحب بات کر رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات سنی نہیں گئی، سمجھی نہیں گئی، اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ایسی عمدہ بات ہے یہ کہیں ہماری نگاہ سے اوجھل نہ رہ جائے، ہمارے کان اسے سننے سے محروم نہ رہ جائیں، تو اس موقع پر ادب کے ساتھ یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی یہی بات ذرا دوبارہ کہہ دیجئے، ایک مرتبہ پھر ارشاد فرما دیجئے۔ اس طرح کے موقع کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اب ان لوگوں نے اس لفظ کو، جو مجلسی آداب کا ایک لفظ تھا، اپنے معنی کے لحاظ سے کوئی برا لفظ نہیں تھا، یعنی اس کے معنی یہی تھے کہ ہماری مراعات کیجئے، ہماری رعایت فرمائیے، ہم اس بات کو سن نہیں سکے، آج راہ کرم ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے، اس مفہوم کو یہ لفظ ادا کرتا تھا۔ تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑنا شروع کیا اور بگاڑ کر زبان کو ذرا نیچے دبا کر اس طرح اسے ادا کیا کہ اس کے معنی بالکل تبدیل ہو جاتے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گستاخی کا کلمہ بن جاتا۔ یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اب چونکہ یہ لوگ مجلسوں میں آتے ہیں، آ کے بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں اور اس طرح کی احمقانہ حرکتیں بھی کرتے ہیں، تو ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اس مجلسی لفظی کو ترک کر دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ پیغمبر کی شان، پیغمبر کا مرتبہ، پیغمبر کا مقام جو کچھ بھی ہے وہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہوتا ہے، تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے بچانے کے لیے کہ اس کے ذریعے سے کہیں ان میں بھی یہ بیماری پرورش نہ پانے لگے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں اور ان کے ان فتنوں سے متاثر ہو کر اپنا ایمان بھی کھو بیٹھیں، تو قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی کہ اب جب یہ باز نہیں آ رہے تو رائنا کہنا ہی بند کر دیا جائے، یعنی یہ کلمہ ہی مجلسی آداب سے خارج کر دیا جائے اور اس کے بجائے انظرنا کہا کرو۔ معنی وہی ہے، یعنی آپ ہماری رعایت فرمائیے، کرم فرمائیے، نظر فرمائیے، ذرا ایک مرتبہ پھر بات کو بیان کر دیجئے۔ ایک مضمون کو ادا کرنے کے لیے اگر ایک لفظ فتنے کا باعث بن رہا ہے تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا بہتر لفظ اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تجویز فرما دیا کہ رائنا کی بجائے تم انظرنا کہا کرو، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ اپنے اندر بھی یہ چیز پیدا کرو، اپنی بھی یہ تربیت کرو کہ جو کچھ کہا جائے اسے توجہ کے ساتھ سنو، یعنی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بولنے کی نوبت آ جائے۔ جب آپ کچھ فرما رہے ہیں تو اس توجہ کے ساتھ سنو کہ ان فتنہ پردازوں کو کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ لا تقولوا رائنا، یعنی اب مجلسی آداب میں سے یہ لفظ خارج کر دیا گیا ہے
کوئی شخص اس لفظ کا استعمال نہ کرے، اس لیے کہ ان یہود نے حضور کی مجلس میں اس کو فتنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اس کے بجائے اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک دوسرا لفظ اختیار کر لو جس میں فتنہ پردازی کا امکان نہیں ہے، اور وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا کہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھیے، کرم فرمائیے اور دوبارہ یہ بات ارشاد فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ ہدایت کی کہ وسمعوا، بات کو کان لگا کے سنا کرو، یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب بات کہی جا رہی ہے تو اس کی نوبت نہ آنے دو کہ دوبارہ بات دہرانے کی درخواست کرنی پڑے، اس وقت ہی توجہ کے ساتھ اس کو سنو۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ لوگ جو اس درجے کے منکر ہو گئے ہیں، جن پر حق واضح ہے، جو سمجھ گئے ہیں کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ انکار کر رہے ہیں بلکہ پیغمبر کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اس طرح کا گستاخانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ اب اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کی ہے کہ جب کسی شخص پر حق واضح ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ اس طرح کا شرارت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کہ یہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین، ان میں سے جن لوگوں نے اب انکار کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، کفر پر جم گئے ہیں، طے کر لیا ہے کہ ہم کو صحیح بات نہیں ماننی، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کیا جائے، گویا ان کے باطن کا پتہ دیا کہ اصل مصیبت کیا ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے ان کو پیغمبری کے منصب پر کیوں فائز کیا ہے۔ انسان کے بڑے فتنوں میں سے بہت بڑا فتنہ حسد ہے۔ آدمی خیال کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھ کو کیوں نہیں ملی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی نعمت دی جاتی ہے، اور بالخصوص ہدایت کی نعمت دی جاتی ہے، علم صحیح کی نعمت دی جاتی ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تاج کس کے سر پر پہنانا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس مقصد کے لیے انتخاب کیا گیا تو آپ کی سیرت اور آپ کے کردار سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی غلط انتخاب نہیں تھا۔ ان لوگوں نے نہ اپنی سیرت کو دیکھا، نہ اپنے کردار کو دیکھا، نہ اپنے پس منظر کو دیکھا، اور یہ خواہش کی کہ یہ تاج ہمارے سر پر پہنایا جائے۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاں حسد کی جو بیماری پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر یہ عنایت ہو، تمہارے اوپر یہ کرم ہو۔ محض حسد ہے جو اس کا باعث بن گیا ہے، درا حالے کہ حق و باطل کے معاملے میں تو آدمی کو اس بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، یعنی انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں کہ وہ ان کی خواہشوں کے مطابق انتخاب کرے گا، وہ اپنے قانون کے مطابق انتخاب کرتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق انتخاب کرتا ہے، اس کی اپنی مصلحتیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ کس کو یہ تاج پہنانا چاہیے اور کس کو نہیں پہنانا چاہیے، وہ جانتا ہے کہ یہ نعمت کس کی جھولی میں ڈالنی چاہیے اور کسے محروم رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہدایت کی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی اس دنیا کے اندر سے بے نظیر اور عدیم المثال انسانوں کا انتخاب کیا ہے، یہ اس طرح کے لاخیروں کو نہیں دی جاتی۔ چنانچہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ان کے بڑے بڑے سردار یہ کہتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا اور اللہ نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ وہ اپنی کتاب بھیجے، تو اس نے طائف اور مکے کے کسی بڑے آدمی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے ان کا خیال یہ تھا کہ جب دولت ہمیں ملی ہے، عزت ہمیں ملی ہے، اقتدار ہمیں ملا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبوت جیسی بے مثل چیز بھی ہمیں نہ ملے؟ یعنی اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر رکھی ہوئی ہیں، ان کو نہیں دیں، تو پھر نبوت دینے کے لیے ان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت یہ تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں دی جاتی، یہ اللہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور فرمایا کہ یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر یہ بھی صحیح مقام پر کھڑے ہوتے
تو اس پیغمبر کی وساطت سے یہ نعمت ان کو بھی حاصل ہوتی اور ان پر جو اللہ کی عنایت ہوئی تھی اس سے یہ بھی فائدہ اٹھاتے، اور اس طرح ان کو بھی وہ امتیاز حاصل ہوتا جو دنیا میں کسی اور دور کے انسانوں کو حاصل نہیں ہوا۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ اس کی قدر کرتے اور یہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور یہ ان کے ساتھی بنتے اور یہ ان کی نصرت کرتے، انہوں نے دوسرا رویہ اختیار کر لیا، یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ قوموں میں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کو تباہ کر دیتی ہے، اور افراد میں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے لیے راستے بند کر دیتی ہے۔ آدمی کے لیے صحیح رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھ کر زندگی بسر کرے کہ جو مواقع مجھے ملے ہیں انہی میں اللہ کی حکمت ہے، جو راستے میرے لیے کھلے ہیں یہی اللہ کی عنایت کا نتیجہ ہے، اور اگر میرے بجائے یہ عنایت کسی اور پر ہو رہی ہے، کسی اور پر کوئی کرم ہو رہا ہے، تو مجھے اس کے صحیح اعتراف اور اقرار پر کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حیرت انگیز نتیجہ نکلتا ہے، یعنی آدمی کو جو کچھ ملنا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور جو اس کا مقام متعین ہونا ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے برعکس حاسدانہ رویہ اختیار کر لے، طرح طرح کی باتیں نکالنے کی کوشش کرے، دوسرے کے اعتراف کی بجائے حسد میں مبتلا ہو کر اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے، تو اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں نکلتا کہ دنیا میں بھی آدمی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی آدمی رسوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا بڑی وسیع ہے، اس میں کام کے بڑے مواقع ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا رویہ مثبت ہو، وہ اپنے آپ کو آگے لانے کی کوشش کرے اور یہ صحیح کرے کہ وہ علم میں، اخلاق میں خود دوسروں سے ممتاز ہو۔ یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعتراف کے مواقع بھی پیدا کر دے گا۔ قرآن مجید نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کو ہم نے جو نعمت دی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچے اور آپ کا ذکر دوسروں تک پہنچے۔ یہ کام ہم کریں گے، رفعنا لک ذکرک۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو مواقع نہیں دیتا اس میں بھی انسان کے لیے خیر ہوتا ہے، اور جو مواقع فراہم کرتا ہے اس میں بھی اس کی حکمت اور اس کا خیر ہوتا ہے۔ تو اگر آدمی یہاں کھڑا ہو جائے تو بعض اوقات اس کو وہ سعادت پھر حاصل ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کیا اور اخلاص کے ساتھ اعتراف کیا اور اپنا سر جھکا دیا، وہ بھی معمولی لوگ نہیں تھے۔ نہ سیدنا ابو بکر معمولی لوگ میں سے تھے، نہ سیدنا عمر معمولی لوگوں میں سے تھے، نہ دوسرے جلیل القدر صحابہ کرام کوئی معمولی لوگوں میں سے تھے۔ اعتراف کے مقام پر کھڑے ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے بے مثل ہو گئے، بے نظیر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہ ممتاز مرتبہ عطا فرمایا کہ جس سے زیادہ کوئی بڑے مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے بالکل برخلاف ان یہود نے حاسدانہ رویہ اختیار کیا، اور حسد وہ بیماری ہے کہ جب آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے، فرد ہو یا کوئی قوم ہو یا جماعت ہو، اس کے بعد اس کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ حسد کے نتیجے میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بہتان ترازی کرتا ہے، بدزنی کا شکار ہوتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے کی اسکیمیں سوچتا ہے، اپنی نفسیات کو خراب کرتا ہے، اور جو وقت اسے مثبت سرگرمیوں میں صرف کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے طور پر سوسائٹی میں پیش کرنے میں صرف ہوتا ہے جو سب کا خیر خواہ بن کر رہے اور الدین و النصیحہ کا صحیح نمونہ بن کر رہے، اس کو وہ کھو دیتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی اس راستے پر پڑ جاتا ہے تو اللہ کی مدد اور اس کی عنایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی عنایت انہی لوگوں کو، فرد ہو یا جماعت، انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ تعمیری رویہ اختیار کرتے ہیں، مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی ساری دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ ان کو کیا کام کرنا ہے اور اپنے کام کو کتنا بہتر بنانا ہے، اور اگر ان کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، کوئی فرض انہیں سونپا گیا ہے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور کس طریقے سے وہ کام انجام دیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی اس طریقے سے تربیت نہیں کی ہوتی، ان کی یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ سارا دن دوسروں کے کیڑے تلاش کرتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل ایک غلاظت کی مکھی کسی ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے سے بڑے آدمی کے ہاں بھی اگر ہوں گے اور بڑی سے بڑی جگہ پر بھی ہوں گے تو ان کی نگاہ خیر پر نہیں پڑے گی، بلکہ ہمیشہ بری چیزوں پر پڑے گی۔ وہ غلاظت کی مکھی بن کے رہ جاتے ہیں، شہد کی مکھی نہیں بنتے کہ جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اندر سے بھی اپنے لیے پھول تلاش کر لیتی ہے اور ان میں سے رس چوستی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں خاص طور پر موضوع بنایا ہے، اور بنا کر یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ کسی علمی غلطی کی نشاندہی کر سکے ہوں، کسی فکری غلطی کی نشاندہی کر سکے ہوں، یا سیرت اور کردار میں کوئی ایسی بات ڈھونڈ سکے ہوں۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر ان پر نازل ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے راضی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے جب آدمی راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اس کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی ایک خیر خواہ آدمی، ایک دین کے اندر صحیح رسوخ رکھنے والا آدمی، اپنے رب پر اعتماد رکھنے والا آدمی خدا کے فضل کا اور خدا کی عنایت کا متمنی رہتا ہے۔ اگر کسی موقع پر اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو وہ خاموشی اور وقار کے ساتھ اور دوسروں کے اعتراف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کے ذریعے سے اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ جب اپنی لڑائی خود لڑنا شروع کر دیتا ہے اور تہمت تراشنے شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے تو پروردگار کی اپنی عنایت سے بھی بتدریج محروم ہو جاتا ہے۔ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اسی ضمن میں پھر آگے ایک اور چیز کو لیا اور فرمایا کہ ما ننسخ من آیۃ ننسها نأتی بخیر منہا ومثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جس طریقے سے کبھی کوئی عیب ڈھونڈتے ہیں، کبھی کوئی خرابی ڈھونڈتے ہیں، کبھی کہیں انگلی رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ بھی انہوں نے اٹھا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن آیا ہے، اللہ کی کتاب آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تورات اللہ کی کتاب کی حیثیت سے موجود رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ وہ شریعت میں تبدیلیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا، اور اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے کہ جہاں تک ایمان، اخلاق، عقائد کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی تبدیلی اپنے اندر نہیں گوارا کرتے، لیکن قانون ضابطے کے اندر حالات کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے تورات کی بہت سی ہدایات پر اپنی فقہ کے ذریعے سے ایسے پردے ڈال دیے تھے کہ صحیح بات کو تلاش کرنا بہت مشکل تھا، بعض احکام کو ضائع کر دیا تھا۔ تو قرآن مجید نے اب ان چیزوں میں تبدیلیاں کرنی شروع کی، تغیرات کرنے شروع کیے، بدعات کو ختم کرنا شروع کیا، صحیح بات کو نمایاں کرنا شروع کیا۔ اس میں نسخ بھی ہوا، یعنی بعض احکام کو ختم کر دیا گیا۔ جیسے سبتی کے بارے میں قانون ہے تو وہ قانون مسلمانوں کے لیے پھر قرآن مجید نے باقی نہیں رکھا۔ اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو تورات کی شریعت میں تبدیلی کو بھی انہوں نے مسئلہ بنا لیا، اور یہ کہا کہ دیکھیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسری جانب اس کے قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں، یعنی یہ اس اعتراض کے مقام پر بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہیں بتاؤ کہ ما ننسخ من آیۃ ننسہا، ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، قرآن میں اس کی جگہ نأتی بخیر منہا ومثلہا، اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں۔ یعنی اگر تو حق پرستی اصل مسئلہ ہے، دین اور شریعت اصل مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت اصل مسئلہ ہے، تو پھر تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ اصل مسئلہ نہیں ہے اور خیال یہ ہے کہ جو ہمیں دے دیا گیا ہے اب اس میں اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں رہا، تو یہ تو گویا اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھنے والی بات ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کوئی تبدیلی ہو رہی ہے یا کوئی قانون نیا دیا جا رہا ہے یا تورات کا کوئی منسوخ کیا جا رہا ہے قانون، تو اس کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ تمدن کے ارتقاء اور حالات کی تبدیلی کے پیش نظر بہتر ضابطے دینے بھی پیش نظر ہیں، اور جو ضابطے انہوں نے بلا دیے تھے ظاہر ہے کہ ان کی جگہ بھی اب نئے ضابطے دیے جائیں گے، اور ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ جس کو کوئی معقول آدمی قابل اعتراض قرار دے سکے۔ پہلی چیز کا جہاں تک تعلق ہے کہ تمدن میں تبدیلی آ گئی، ارتقاء ہو گیا، تو یہ حالات کے تغیر کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ اپنی شریعت میں بھی تبدیلی کر دے۔ اگر ایک زمانے میں لوگ جانور پالتے تھے اور اس میں قربانی کو غیر معمولی اہمیت دی گئی، تو اب تمدن میں اگر کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو قانون کو بھی بدلنا چاہیے۔ یہی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے بارے میں بیان بھی فرمایا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر انہوں نے خدا کے دین کی دولت میں سے کچھ ضائع کر دیا ہے، کوئی حکم ایسا تھا کہ جو ان کے ہاں موجود تھا لیکن یہ اس کو فراموش کر بیٹھے، جس طرح کہ مثال کے طور پر نماز کو جس طریقے سے انہوں نے ضائع کیا، درحال کہ ان کے ہاں بھی اسی طرح نماز تھی، اسی طرح روزہ تھا، تو فرمایا کہ پھر یہ جو دولت ضائع ہو گئی تھی اس کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو لوٹانا تھا۔ تو قرآن مجید میں یہی دونوں کام ہو رہے ہیں، ان میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو گویا مطلب کیا ہوا کہ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کو شریعت دے کر اس میں ترمیم و تغیر کے اختیار سے دستبردار تو نہیں ہو بیٹھا، مالک ہے، بادشاہ ہے، اپنا قانون دے گا۔ اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا، تم اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو،
اور جو لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں ان کا پھر کوئی دوست ہوتا ہے اور نہ کوئی مددگار ہوتا ہے۔ تو اس طرح گویا ان کو تنبیہ کر دی کہ خدا کی شریعت کے معاملے میں صحیح جگہ پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو، اعتراض ڈھونڈنا یہ آدمی کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھنا یہ اس کا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ معاملہ کر رہے ہیں تو 10 سوالات کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جب سمجھ میں آ جائے گی تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، تمہارے زاویہ نظر میں بہتری آئے گی، تم خدا کی شریعت کا صحیح فہم حاصل کرو گے۔ لیکن اگر یہ نہیں کرتے تو پھر اسی طریقے سے تم عیب ڈھونڈتے رہو گے اور اپنی زبان بھی خراب کرو گے، اپنا دل بھی خراب کرو گے، اپنی روح بھی خراب کرو گے، اپنا دماغ بھی خراب کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی جو دولت اس وقت لوٹائی جا رہی ہے اس سے محرومی کے ساتھ کسی کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب پھر تم کو نہیں آنے دے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ صحیح رویہ اختیار کرنے والوں کو یہ دولت دیتے ہیں، اس طرح کے اللہ خیروں کو کبھی یہ دولت نہیں دیتے۔ اب اس حصے کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو صلہ انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا، اے کاش یہ سمجھتے۔ ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان والو تم بارگاہ رسالت میں بیٹھو تو رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور جو کچھ کہا جائے اسے توجہ سے سنو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، اہل کتاب ہوں یا مشرکین۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کیا جائے۔ یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، قرآن میں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے لوگوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ چنانچہ بنی اسرائیل کو شریعت دے کر وہ اس میں ترمیم و تغیر کے اختیار سے دستبردار نہیں ہو بیٹھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا، اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں پھر کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔